اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، آیا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا، یبین لکم، کھولتا ہے تم پر، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے انقطاع کے بعد، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر، کبھی تم کہنے لگو کہ ہمارے پاس نہ آیا کوئی من بشیر ولا نذیر، خوشی یا ڈر سنانے والا، فقد جاءکم بشیر و نذیر، سو آ چکا تمہارے پاس خوشی اور ڈر سنانے والا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس یہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے، جو کہ تم کو شریعت کی باتیں صاف صاف بتلاتے ہیں، ایسے وقت میں کہ رسولوں کے آنے کا سلسلہ مدت سے موقوف تھا اور شرائع سابقہ مفقود اور گم ہو چکی تھی، اور انبیاء کا سلسلہ عرصہ دراز تک بند رہنے سے ان کی گمشدہ شرائع کے دوبارہ دریافت ہونے کا امکان بھی نہ رہا تھا۔ اس لیے اب کسی رسول کے آنے کی ضرورت شدید تھی، تو ایسے وقت آپ کا تشریف لانا بڑی نعمت اور غنیمت سمجھنا چاہیے، تاکہ تم قیامت میں یوں نہ کہنے لگو کہ دین کے معاملے میں غلطی اور کوتاہی میں ہم اس لیے معذور ہیں کہ ہمارے پاس کوئی رسول جو کہ بشیر اور نذیر ہو، جس سے ہم کو دین کا صحیح علم اور عمل پر ابھار پیدا ہوتا، نہیں آیا۔ سو اب اس عذر کی گنجائش نہیں رہی، کیونکہ تمہارے پاس بشیر و نذیر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں۔ اب نہ مانو تو اپنے انجام کو خود سمجھ لو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جب چاہیں رحمت سے اپنے انبیاء بھیج دیں، جب چاہیں حکمت سے ان کو روک لیں۔ اس لیے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ جب مدت دراز سے انبیاء کا سلسلہ بند ہے تو اب کوئی رسول نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ سلسلہ ایک مدت تک موقوف رکھنا حق تعالیٰ کی حکمت سے تھا۔ اس نے سلسلہ نبوت بند اور ختم کر دینے کا کوئی اعلان اس وقت تک نہیں کیا تھا، بلکہ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کے ذریعے یہ خبریں بھی دیتی تھیں کہ آخر زمانے میں ایک خاص رسول خاص شان اور خاص صفات کے ساتھ آنے والے ہیں، جن پر نبوت کا اختتام ہوگا۔ اس اعلان کے مطابق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آیت علی فترۃ من الرسل، فترت کے لفظی معنی سست ہونے، ساکن ہونے اور کسی کام کو معطل اور بند کر دینے کے آتے ہیں۔ اس آیت میں ائمہ تفسیر نے فترت کی یہی معنی بیان فرمائے ہیں، اور مراد اس سے کچھ عرصے کے لیے سلسلے نبوت و انبیاء بند رہنا ہے، جو حضرت عیسیٰ کے بعد خاتم الانبیاء
صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کا زمانہ ہے۔ زمانہ فطرت کی تحقیق۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 سال کا زمانہ ہے۔ اس تمام مدت میں انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ اس میں بھی کبھی فترت نہیں ہوئی۔ صرف بنی اسرائیل میں سے 1000 انبیاء اس عرصے میں مبعوث ہوئے، اور غیر بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء ہوئے وہ ان کے علاوہ ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے درمیان صرف 500 سال کا عرصہ ہے۔ اس میں سلسلہ انبیاء بند رہا، اسی لیے زمانے کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی اتنا زمانہ انبیاء کی بعثت سے خالی نہیں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کی مدت اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کی مدت میں اور بھی مختلف روایات ہیں جن میں اس سے کم و بیش مدتیں بیان ہوئی ہیں، مگر اصل مقصد پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمان فارسی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ 600 سال کا تھا، اور اس پوری مدت میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے مشکوٰۃ شریف میں حدیث آئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا اول الناس بعیسیٰ، یعنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ قریب ہوں، اور اس کا مطلب آخر حدیث میں یہ بیان فرمایا، لیس بیننا نبی، یعنی ہم دونوں کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے۔ اور سورہ یاسین میں جو 3 رسولوں کا ذکر ہے وہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ قاصد تھے، جن کو لغوی معنی کے اعتبار سے رسول کہا گیا ہے۔ اور خالد بن سنان عربی کا جو بعض نے اس زمانہ فترت میں ہونا بیان کیا ہے، اس کے متعلق تفسیر روح المعانی میں بہاولہ شہاب بیان کیا ہے کہ ان کا نبی ہونا تو صحیح ہے، مگر زمانہ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہے، بعد میں نہیں۔ زمانہ فترت کے احکام۔ آیت مذکور سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بالفرض کوئی قوم ایسی ہو جن کے پاس نہ کوئی رسول اور نہ کوئی پیغمبر آیا، نہ ان کے نائبین پہنچے، اور نہ پچھلے انبیاء کی شریعت ان کے پاس محفوظ تھی، تو یہ لوگ اگر شرک کے علاوہ کسی غلط کاری اور گمراہی میں مبتلا ہو جائیں تو وہ معذور سمجھے جائیں گے، وہ مستحق عذاب نہیں ہوں گے۔ اسی لیے حضرات فقہائے اہل فترت کے معاملے میں اختلاف ہے کہ وہ بخشے جائیں گے یا نہیں۔ جمہور کا رجحان یہ ہے کہ امید اسی کی ہے کہ وہ بخش دیے جائیں گے، جبکہ وہ اپنے پاس اس مذہب کے پابند رہے ہوں جو غلط ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہو کر موجود تھا، بشرطی کہ وہ توحید کے مخالف اور شرک کے مبتلا نہ ہوں، کیونکہ مسئلہ توحید کسی نقل کا محتاج نہیں، وہ ہر انسان ذرا غور کرے تو اپنی ہی عقل سے معلوم کر سکتا ہے۔ ایک سوال اور جواب۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جن اہل کتاب یہود و نصارہ کو اس آیت میں خطاب ہے، ان کے لیے اگرچہ زمانہ فترت میں کوئی رسول نہیں پہنچا، مگر ان کے پاس تورات اور انجیل تو موجود تھی، ان کے علماء بھی تھے، تو پھر قیامت میں ان کے لیے عذر کرنے کا کیا موقع تھا کہ ہمارے پاس کوئی ہدایت نہیں پہنچی تھی؟ جواب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک تورات اور انجیل اصل باقی نہیں رہی تھی، تحریفات ہو کر ان میں جھوٹے قصے کہانیاں داخل ہو گئی تھی، اس لیے ان کا وجود عدم برابر تھا، اور اتفاق سے کہیں کوئی اصلی نسخہ کسی کے پاس گمنام جگہ میں محفوظ رہا بھی تو وہ اس کے
تو وہ اس کے منافی نہیں، جیسا کہ بعض علماء ابن تیمیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ تورات و انجیل کے اصلی نسخے کہیں کہیں موجود تھے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص کمالات کی طرف اشارہ۔ اس آیت میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمانا کہ ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل فترت کے بعد آئے ہیں، اس میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ آپ کے وجود کو غنیمت کبریٰ اور بڑی نعمت سمجھیں، کیونکہ مدت دراز سے یہ سلسلہ بند تھا، اب تمہارے لیے پھر کھولا گیا۔ دوسرا اشارہ اس طرف سے بھی ہے کہ آپ کا تشریف لانا ایسے زمانے اور ایسے مقام میں ہوا ہے جہاں علم اور دین کی کوئی روشنی موجود نہ تھی۔ مخلوق خدا سے آشنا ہو کر بت پرستی میں لگ گئی تھی۔ ایسے زمانے میں ایسی قوم کو کہ اصلاح کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایسے جاہلیت کے زمانے میں ایسے بگڑی ہوئی قوم آپ کے حوالے ہوئی۔ آپ کے فیض صحبت اور نور نبوت سے تھوڑے ہی عرصے میں یہ قوم ساری دنیا کے لیے علم، عمل، اخلاق، معاملات، معاشرت اور تمام زندگی کے شعبوں میں استاد اور قابل تقلید قرار دی گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی پیغمبرانہ تعلیم کا تمام انبیاء سابقین میں افضل اور اعلیٰ ہونا مشاہدے سے ثابت ہو گیا۔ جو ڈاکٹر کسی مایوس العلاج مریض کا علاج کرے اور ایسی جگہ میں کرے جہاں طبی آلات اور دوائیں بھی مفقود ہوں، اور پھر وہ اس کے علاج میں اتنا کامیاب ہو کہ یہ لب دم مریض نہ صرف یہ کہ تندرست ہو گیا بلکہ ایک حاذق اور ماہر ڈاکٹر بھی بن گیا، تو اس ڈاکٹر کے کمال میں کسی کو کیا شبہ رہ سکتا ہے؟ اسی طرح طویل زمانہ فترت کے بعد جب کہ ہر طرف کفر و معصیت کی ظلمت ہی ظلمت چھائی ہوئی تھی، آپ کی تعلیمات اور تربیت نے ایسا اجالا کر دیا کہ اس کی نظیر کسی پچھلے دور میں نظر نہیں آئی۔ تو سارے معجزات ایک طرف، تنہا یہ معجزہ انسان کو آپ پر ایمان لانے کے لیے مجبور کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔